نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ تعالی ماہ فاخر ربیع الاخر 1446 سن ہجری کا جمعہ اخیرہ مطابق 1 نومبر 2024 عیسوی، بندہ ناچیز اور آپ پروردگار عالم کے حضور مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 15، آیات کریمہ 122 تا 129 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کی راہ چلنے اور باطل کی راہوں سے جدا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کئی رکوعات میں بنی اسرائیل بالخصوص یہود بے بہبود کی طرح طرح کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو تم میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت بخشی تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر۔ العالمین کا الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے، زمانے کے لوگوں میں انہیں برتری عطا فرمائی اور انہیں اعزاز بخش کے ان پہ انعام کیا، لیکن اس کی انہوں نے ناقدری کی، کفر اختیار کیا، نافرمانی کی۔ فرمایا جاتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ ہوگی کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ، کوئی کس کسی ناکس
کا بدل نہیں دے سکے۔ یا نفس سے مراد جانے کافر ہے کہ جس کو کسی اچھے عمل پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے، اگر اس سے کوئی اچھا کام بھی صادر ہو جس کو اسلام بھی اچھا کہتا ہے، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی جان کی طرف سے کوئی بدل، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کچھ لے دے کے جان بخشی ہو، ایسا نہ ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور نہ اس جانے کافر کو نفع دے گی کوئی شفاعت اور نہ وہ مدد کیے جائے۔ خوارج ان آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ایمان والوں پر، مومنین پر چشمہ کرتے ہوئے انبیاء اور اولیاء کی محبوبیت اور شفاعت اور جان مومن کو ان کی طرف سے پہنچنے والے نفع کی نفی کرتے ہیں، جبکہ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ بات جان کافر کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں یہ جو کلام چل رہا ہے یہ یہود و نصارہ، کفار اور کہیں مشرکین مکہ سے چل رہا ہے، جبکہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر وہ کہ جس کو وہ اذن عطا فرمائے۔ تو معزون جو ہے بالشفاع وہ ضرور شفاعت کرے، اور اس میں شفاعت کبریٰ، صاحب شفاعت کبریٰ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیگر انبیاء، علماء، شہداء، حجاج، حفاظ قرآن مجید، روزہ رمضان، شیرخوار بچے، حتیٰ کہ حمل سے گرنے والا کچا بچہ، حتیٰ کہ حجر اسود، ان سب کا جدا جدا حدیثوں میں شفیع ہونا ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، جن کو یہود و نصارہ بلکہ بعض مشرکین بھی انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ یہود و نصارہ تم جن کے اولاد ہونے کا اور ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ کیسے سرگرم تھے اور تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اے حبیب جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو، جب ہم آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، عرض گزار ہوئے ہیں مالک مجھے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ کلمات کی تکمیل انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام، رہنما۔ قال ومن ذریتی، عرض گزار ہوئے اور میری اولاد میں سے، انہوں نے بھی میرے نقش پا پہ چلا، انہیں بھی قوم کا ہادی اور رہنما بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔
یعنی تمہاری اولاد کو بھی رہنما بنایا جائے گا، لیکن جو ان میں ایمان سے روگردانی کریں گے، نافرمان ہوں گے، انہیں میرا یہ عہد امامت نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم سے لے کر ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و مرسلین اولاد ابراہیم ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہے جد الانبیاء والمرسلین۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل جو بنی اسماعیل کرائی، اس میں فقط ایک پیغمبر ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب ہے اسرائیل بمعنی عبداللہ، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اس میں بہت پیغمبر ہوئے ہیں۔ تو بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل، وہ اولاد ابراہیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے کیا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز، ماوا اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اے حاجیو مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور تاکید فرمائی ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہ خوب ستھرا کریں، ان طاہرہ خوب ستھرا کریں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم نے عرض کیا ہے میرے پالنہار کر دیجئے اس شہر کو امن والا، اور روزی عطا کیجیے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، فرمایا پروردگار عالم نے اور جو کفر کرے تو اسے بھی ٹھکانہ دوں گا قلیل مدت، نفع وہ بھی دنیا کی زندگی کو اٹھائے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر مجبور کروں گا اس کو نار جہنم کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، یعنی وہ بے بس ہوگا، اس کا بس پھر نہیں چلے گا۔ وبئس المصیر، اور بری ہے یہ پلٹنے کی جگہ۔ یہ حضرت ابراہیم کا مبارک ذکر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا گیا کہ تم کہلاتے ان کی اولاد ہو اور ان کو اپنا بزرگ کہتے ہو، جبکہ ان کے طور طریقے تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنائے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اجمیوں سے فرق کرنے کے لیے اور آپ کی شخصیت کو رہتی دنیا تک مقتدا اور رہنما بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، کلی کرنے کا، ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف رکھنے کا،
منہ زیر بغل اور منہ زیر ناف صاف رکھنے کا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں اور ان کے درمیان اور یہ کھائیوں کے صاف رکھنے کا، ناخنوں کو تراشنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ ان چیزوں کو فرض طور پہ بجا لائیں جو امت محمدیہ میں ملت ابراہیمی ہونے کی بیس پر تا صبح قیامت سنت نبوی کے طور پہ جاری و ساری ہے، جبکہ یہود و نصارہ اس کا برعکس کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے آزمایا، قلعہ وطنی، نار نمرود کا سامنا، بحکم رب جلیل جناب اسماعیل کی قربانی، اور پھر ہجرت، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے بے آب و گیا صحرا میں آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان کے لخت جگر کو چھوڑ کے آ گئے۔ آپ سے یہ عہد تھا کہ بالآخر آپ کی ان سے ملاقات ہونی، چند کھجوریں اور ایک مشک پانی آپ ان کے حوالے کر کے آ گئے اللہ کے بھروسے کی۔ وہ تو جرہم نامی ایک قبیلے نے وہاں کے پڑاؤ کر لیا، تو اس میں آپ کی پرورش ہوئی، عربی زبان بھی آپ نے انہی سے سیکھی، اسی میں آپ کی حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اسی خاندان میں۔ اب جب وقت آیا حضرت ہاجرہ کچھ شروع میں تو اس قبیلے کے آباد ہونے سے پہلے دقت ہوئی، پانی جب ختم ہو گیا آپ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف دوڑی، یا جہاں اب بھی صفا اور مروہ ہے، یہ جگہ صدیوں پیچھے چلے جائیں کیا پوزیشن ہو، یہاں تک کہ 7 پھیرے آپ نے لگائے، اور جب آپ وہ دونوں کے وسط میں آتی نا تو دوڑتی تھیں، جو آج تک سنت چلی آ رہی ہے، بابوں کی بھی دوڑیں وہاں لگی ہوتی ہیں۔ تو رشتے نے آواز دی اور پھر پر مارا جبریل امین نے، اور حضرت اسماعیل جہاں ننھی ننھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے برکت جبریل امین اور حضرت اسماعیل کی برکت سے، یعنی وہ فرشتوں کے پیغمبر جبریل امین اور یہ بشریت کے پیغمبر حضرت اسماعیل کے معجزے سے وہ پانی جاری ہو گیا، اتنا جاری ہوا، اتنا کہ آپ نے حضرت ہاجرہ نے بے اختیار ہو کے کہا زم زم، رک جا رک جا، وہ تھم گیا، لیکن فیض اس کا جاری ہے، یعنی وہ دائیں بائیں بہنے سے تھم گیا، وہ کنواں انہوں نے منڈیر بنا دی اس میں رک گیا، لیکن وہ وہاں سے جاری ہے اور پوری دنیا میں اپنا فیض لوٹا ہے، کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پانی کا بھی۔ بعد میں تو پھر وہ آ کے قبیلہ بس گیا، اسی قبیلے میں پرورش ہوئی حضرت اسماعیل کی، عربی زبان بھی جرم قبیلے سے سیکھی، اسی میں شادی ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت اسماعیل کہیں کام گئے ہوئے تھے، ان کی زوجہ نے استقبال کیا، تو آپ نے حال احوال پوچھا تو اس نے ناشکری کے کلمات بولے کہ کوئی حال نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے کوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کو سلام دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز چوکھٹ جو ہے وہ بدل دو۔ حضرت اسماعیل کو جب سلام پیش کیا گیا، سلام بمائے اس پیغام کے، تو آپ سمجھ گئے کہ میرے والد گرامی تشریف لائے تھے، اور چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ میں زوجہ کو طلاق دے دوں، آپ نے طلاق دے دی۔ پھر آپ نے شادی کی، پھر ایک موقع پہ حضرت ابراہیم تشریف لائے،
تو پھر اس خاتون نے آپ کی او بھگت بھی کی، آپ کی بہو نے، آپ نے جب حال پوچھا تو اس نے کہا کہ رب کا شکر ہے کہ ہم چشمے کا پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہماری بہت اچھی گزر بسر ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل ابراہیم خوش ہوئے، سلام بھی دیا اور ساتھ پیغام بھی، کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ تو انہوں نے بتایا جب سلام پیغام ملا، کہا وہ میرے والد تھے اور وہ یہ مجھے نصیحت کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنے بڑے آزمائشوں کو آپ نے پوری کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سے یہ مراد۔ اور پھر اسی جگہ پہ اللہ کی عطا سے جب پھر باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو تعمیر کعبہ ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے آپ کا ہاتھ بٹایا اور آپ نے تعمیر کعبہ کی۔ اس علاقے کے لیے آپ نے دعا بھی کی، اے اللہ اس کو امن کا مرکز بنا، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ دنیا میں جو پھل کہیں بھی نہ ہو وہ حرم شریف میں موجود ہوتا ہے، ہر موسم کا پھل وہاں موجود ہوتا ہے، جو وہاں کے لیے بے موسم ہوتا ہے۔ وہ زمین مدینہ منورہ کی طرح سرسبز و شاداب نہیں، آج بھی وہاں پہاڑی ہیں، بلڈنگیں ضرور بن گئی ہیں لیکن وہ زرخیزی اور وہ سبزہ نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کا وہاں اناج پہنچتا ہے، پھل پہنچتا ہے۔ تو دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں، اور ہمارے آقا جو خاتم النبیین اور نسل ابراہیم میں سے یکتا ہے، اولاد اسماعیل میں سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اس تعمیر کعبہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب بلند کرتے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، قواعد قاعدہ کی جمع، قاعدہ بمعنی بھی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے قاعدہ کہتے ہیں جو بنیاد کا رسالہ ہوتا ہے نا کسی بھی فن کا، اسے کہتے ہیں یہ فلاں فن کا ابتدائی قاعدہ ہے، بنیاد ہے۔ ربنا تقبل منا، دعا کرتے تھے اللہ قبول فرما ہماری طرف سے یہ خدمت، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ ہو رہی تھی، جوں جوں بنا بلند ہوتی جاتی تھی نا وہ خود اٹھتا چلتا۔ نقش پائے خلیل اس میں نقش ہو گیا، مرور زمانہ سے کچھ مٹ گئے، نشان اب بھی باقی، بیچ میں ٹوٹا بھی، صحیح سے جوڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کے سامنے چاندی کی جالی میں وہ اب بھی موجود ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حاجیوں اس کو مصلی بناؤ۔ حج اور عمرے کا جو رکن ہے نا طواف، اس کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس کے قریب یا حرم شریف میں کہیں بھی دو گانا پڑھنا یہ واجب ہے۔ وہ پتھر جب کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے تصور میں تصور ابراہیم کا ہوتا ہے، بلکہ ان کے پاؤں کا تصور ہوتا ہے۔ تو پائے خلیل کے نقش پائے خلیل کے تصور میں ڈوب کر پڑھی گئی نماز تو مردود نہیں ہے، ورنہ رب حکم ہی نہ دیتا کہ وہاں پڑھے گا تو تصور پائے خلیل تو آئے گا۔ تو نقش پائے خلیل کے تصور میں ڈوب کر نماز پڑھنا گویا حکم قرآنی ہے، تو نقش روئے حبیب میں ڈوب کر نماز پڑھنے والے کی نماز کی کیا شان ہوگی کہ جب وہ کہے اس تصور سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ وہ اللہ کے حبیب کو اپنے روبرو حاضر سمجھے کہ یہ ہیں
جو اذان کی آواز پر اٹھا کے ہمیں مسجد میں لائے، تکبیر تحریمہ سے لے کر یہاں تک قیام، رکوع، سجود کی صورت میں ہم سے قرآن پڑھوایا، رب کی ثنا کروائی، تسبیح پڑھوائی، تحلیل کروائی، یہ ہے وہ محبوب جو ہمیں بارگاہ ذوالجلال میں لایا ہے۔ جس طرح امام غزالی فرماتے ہیں، احضر فی قلبک النبی علیہ السلام وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اے نمازی، اپنے دل میں حضور کو حاضر جان کے گویا مخاطب کر کے عرض کرے، نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ زہے نصیب انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو خوب سننے والا جان۔ تو یہ وہ دعا کرتے تھے تعمیر کعبہ کے بعد، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پالنہار، اور کر دے ہم دونوں کو جھک جانے والا تیری ذات کی خاطر، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ جو تیری خاطر جھک جانے والا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، سب کو میرا حق تو پہنچے گا نہیں تمہاری اولاد میں سے، تو فرمایا مولا ایک گروہ ہمیشہ تیرا آگے جھکنے والا ہماری اولاد میں سے پیدا کر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور سکھا ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے، مطلق عبادت کے طریقوں کو بھی کہتے ہیں مناسک، اور ارکان حج کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی کعبے کی مناسبت دیکھی جائے تو مناسک کا معنی ارکان حج، اور مطلقاً دعا کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سے وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع برحمت فرما، اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے منشاء حال اور تقاضۂ حال کے مطابق اسماء کا ورد کرنا چاہیے۔ دعا قبولیت کی بات کی، ربنا تقبل منا، تو کہا انک انت السمیع العلیم، ہماری دعا قبول کر کیونکہ تو بہت سننے والا، جاننے والا۔ توبہ کی تو کہا توب علینا، کہا تو کہا انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ بندہ تواب بمانا توبہ کرنے والا، رب تواب بمانا توبہ قبول کرنے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اب کعبہ تو بنا دیا، امام کعبہ مانگ رہے ہیں، اے پالنہار، اور بھیج ان میں ایک معظم رسول انہی میں سے، یعنی ہماری جو نسل آگے چلے گی، یتلو علیہم، تلاوت کرے ان پر آیات کا، تیری آیتوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر کو ستھرا کرے، کتاب و حکمت پڑھاتا جائے اور دلوں کو جلاتا جائے، کتاب و حکمت سکھاتا جائے اور قلب کی جلا کرتا چلا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ پروردگار عالم نے وہ عظمتوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا، جن کی برکت سے ان کے جد کریم کا بنایا ہوا کعبہ آباد اور رہتی دنیا تک ایمان والوں کا قبلہ، اور رب کے مد مقابل بنائے گئے جھوٹے گھڑتو خداؤں کی لعنت اور نحوست سے پاک ہو۔ اس لیے آمد حضور پر ہوگی مجرا بجا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے
انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ مبارکہ جمعہ الاولیٰ کے ابتدائی جمعہ میں اول پارہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پروردگار عالم استقامت کے ساتھ ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔